یوپی کی راجدھانی لکھنؤ آنے والے سیاحین جن مقامات پر جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں ان میں سے ایک ٹیلے والی مسجد بھی ہے۔ یہ خوبصورت مسجد مشہور امام باڑے کے قریب گومتی ندی کے کنارے واقع ہے۔ چونکہ یہ مسجد زمین کی سطح سے کافی اونچے ایک ٹیلے پر بنی ہے، اسی لیے اسے ٹیلے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت میں شاہ پیر محمد صاحب کے حکم سے مغل گورنر فدائی خان نے تعمیر کرائی تھی۔ ہندوستان کے ماہر کاریگروں نے اسے بڑے ہی نفاست و عمدگی کے ساتھ تعمیر کیا ہے۔ اس کی تعمیر میں ہلکے سرخ رنگ کے قیمتی و نفیس پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد پر سفید رنگ کی قلعی کی گئی ہے، اسی لیے مسجد دیکھنے میں سنگ مرمر کی معلوم ہوتی ہے۔ مسجد کے دونوں کنارے اونچے اونچے خوبصورت مینارے ہیں اور درمیان میں 3 بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے اندر دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہیں اور گنبد پر ایرانی اور ہندوستانی طرز پر رنگ برنگے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو زائرین کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور مغل حکمرانوں کی نفاست و خوش ذوقی کی گواہی دیتے ہیں۔ مسجد کی مغربی کھڑکی سے گلاب پارک، رومی گیٹ اور سڑک پر دوڑتی ہوئی موٹر گاڑیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد صحن نما اور دل فریب ہے۔ اس بڑی مسجد اور اس کے آس پاس کے لون میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ شام کے وقت میناروں پر ٹمٹماتی لائٹیں مسجد کے حسن و رعنائی کو دوگنا کرتی ہیں۔ اس مسجد میں پیر صاحب نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ دور دراز علاقوں سے طلبہ علم دین حاصل کرنے آپ کی خدمت میں آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے اور اپنے عقل و شعور کو مضبوط اور لیاقت و صلاحیت کو پختہ بناتے تھے۔ اس قدیم مسجد سے ایک اہم تاریخ جڑی ہوئی ہے کہ جب پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے تو اس وقت اس مسجد کی چوکھٹ سے بھی آزادی کے ہم نواؤں کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہاں کے اساتذہ اور طلباء نے انگریزوں سے تباہ آزمائی کی اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ اس بغاوت کے بعد انگریزوں نے مدرسے کو مسمار کر کے کھنڈر بنا دیا تھا۔ پھر کیا، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی مسحور کن آوازیں گونجتی تھیں وہاں وحشتوں نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ 1901 میں مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں سجدہ کرنے کی اجازت ملی۔ مسجد کے داہنی جانب اب بھی شاہ صاحب کا مقبرہ موجود ہے جہاں دور دراز سے آنے والے آپ کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنی مرادیں آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔